یہ تینوں آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیملی میٹرز اور فیملی لاز کے بارے میں بتائی ہیں ہمیں، اور ان کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ فیملیز کو جتنا ہوں بہتر طریقے سے ہو ہم آپریٹ کریں، ان کو کنیکٹڈ رکھیں۔ اب اللہ نے ایک لا بتا دیا سمپل سا، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ لوگوں کو شاید یہ اس طرح سے اندازہ نہ ہوتا، سب اپنے اپنے اندازے لگاتے ہوں، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ مر جائیں اس کے بعد جو عورتیں عدت میں ہوں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن کسی اور سے نکاح نہ کریں، کسی اور سے تعلق نہ جوڑیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مرنے ہوں والا ہے فار ایگزامپل، وہ جب مرا ہے تو اس سے اس عورت کے پاس کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو 4 سائیکل پورے ہوں گے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس عورت کے پاس اگر کوئی اولاد ہے یا پریگننٹ ہے یا تو وہ کس کی ہے۔ اگر وہ اس سے ہونے سے پہلے شادی کر لیتی ہے یا نکاح کر لیتی ہے تو یہ اٹس ون آف دا ریزنس کہ عدت میں، تو اب یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ کیا وہ اولاد اس آدمی کی ہے یا جو مر گیا اس آدمی کی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں یہ لا دیا۔ یہ ایک ریزن ہے جو ہمیں پتا ہے، اس کی اور بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہے، جی لیکن اللہ نے جب ہمیں یہ لا دے دیا ہے تو لا دے دیا، ہم نے اس کو ایسے ہی فالو کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر غم سے گزر رہی ہے اور وہ کسی فائنینشیل ریزن کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیتی ہے فار ایگزامپل، لیکن ابھی اس کا جو تعلق ہے وہ پرانے آدمی سے، مرد سے ختم نہیں ہوا اس طرح سے دماغی طور پہ، تو وہ نئے آدمی سے جس سے نکاح کرے گی بھی صحیح، فائنینشلی فار ایگزامپل اگر کرتی ہے، تو شاید اس کو خوش نہ کر سکے، اس کو خوش نہ رکھ سکے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں، پھر فیملی خراب ہو، اور ود ان فیو منتھس اگر ایسا ہو تو لوگ اس عورت کے بارے میں کہیں گے کہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی جسٹ ان کیس جی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ ایک ریزن نہیں ہے، ملٹیپل ریزنز ہیں، ہوں گی، جس کی وجہ سے اللہ ہوں سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 4 مہینے اور 10 دن رکھا۔ اس میں ایک کیس آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پریگنینسی کے چیک کرنا ہے تو آج کل تو بہت اچھا ہے، زبردست ہے، آپ جائیں ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں اگر کچھ ہوا بھی ایسے، تو نہیں تو آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، الٹرا ساؤنڈ سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے، 10 ٹیسٹ کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میڈیکلی کہ کچھ ہے یا نہیں ہے، جی اور نہیں ہے تو نہیں ہے تو آپ کر لیں جا کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن میں آگے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے، تو یہ ہم اپنا گیس کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، اور یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا ہم اپنی اپنی ریسرچ سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا جو ہمیں نہیں جی پتا۔ میں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس کو صرف اس لا کو صرف اس بات سے امپلیمنٹ کرنا آئی تھنک اٹس ناٹ وائز، ہوں بٹ یہ لا ایک اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ایز اٹ از فالو کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ بے شک ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے پھر ایک اور بات اس کو کلیئر کر کے بتایا کہ آم، مردوں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر کوئی عورت جو ہے اس کو ضرورت ہے یا وہ اویلیبل ہے یا اس کو جو ہے شادی کی خواہش ہے اور وہ اپنے بیوہ ہے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق جوڑا جائے یا بات چیت کی جائے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک اصول بتا دیا کہ تم کس طرح سے کر سکتے ہو، تم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا، اور کب وہ ٹائم ہے جس کے بعد تمہارے پہ یہ شرط نہیں ہے کہ تم نہ کرو، تو 4 مہینے اور 10 دن کی اللہ نے جو بات کی، اور پھر اللہ نے کہا اس کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو، اور اس سے پہلے اس ٹائم سے پہلے تم اس کو میسج بھیج سکتے ہو، لیکن ایسے میسج کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم جو ہے نا اشاروں کناروں میں بات چیت کرتے رہو، اور جو ہے تمہیں جو بھی کام کرنا ہے، اگر تمہیں کوئی عہد کرنا ہے، عقد کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کو کھل کے کرو معروف طریقے سے، وہ ٹائم ہونے کے بعد پورا اللہ نے اس کو ایک پروسیس بتا دیا کہ تاکہ معاشرے میں کوئی برائیاں نہ پیدا ہوں، کمپلیکیشنز نہ پیدا ہوں، ایک مطلب اس کو جی کتنے اچھے طریقے سے، مطلب ایسا لا کون دے سکتا ہے، اور یہ کس لیے؟ فیملیاں بچانے کے لیے، ایبسولوٹلی۔ پھر اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء،
اور اگر تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، یعنی کہ تم اس سے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیفور یو سلیپ ود دیم آپ ان کو طلاق دے دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں بنتی ہے کسی بھی چیز کے اندر، تو اور وہ آپ کا عمل نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے پھر ایک لا بتا دیا کہ بھئی آپ نے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کہ خوشحال آدمی اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، اور غریب اپنی جو ہے اس کے مطابق کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں، معروف طریقے سے جو دینا چاہیں وہ دے دیں، یہ حق ہے نیک آدمیوں کے اوپر کہ وہ ان کو دیں۔ جی۔ اب پھر اس میں اب دیکھیے ان دونوں تینوں آیات میں کتنی دفعہ ورڈ معروف یوز ہوا ہے، اور یہ انہی ہوں۔ آیات میں یوز ہوا ہے، انہی آیات میں سب جی سے زیادہ یوز ہوا ہے۔ جی جی آپ کو پتہ ہے نا یہ ورڈ ہم اور اس کے علاوہ ایک جگہ اور بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، الامر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جی 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 تو جی اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو معروف امر کا حکم دیتے ہیں جی۔ اور کس چیز سے روکتے ہیں؟ منکر چیزوں سے، جو نہیں منکر کرنے چیزوں والی سے۔ چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں ہوں۔ پہ معروف چیزیں کیا ہیں؟ معروف چیزیں وہی ہیں جو اچھی ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں معاشرے کے اندر، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپروول سے معاشرے کے اندر جگہ ملی ہے۔ ہوں۔ جی وہ نہیں جی ہے کہ مطلب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے تو وہ ٹرینڈ چونکہ سب نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو وہ ٹرینڈ جو ہے نا معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا ہے، تو وہ ٹرینڈ جو ہے ہوں۔ اب اس کے نہیں 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 وہ ٹرینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جی جی۔ یہاں ہوں۔ معروف کی بات ہو رہی ہے جو اچھائی ہے معاشرے کے اندر، جس کو اچھے کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق، چیزوں کے معیار کے مطابق جو معاشرے کے اندر جی ایکسیپٹیبل ہے۔ جی۔ اور ایک جگہ بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے یہ لفظ، وقول قولا معروفہ، کہ لوگوں سے جو ہے معروف بات کرو۔ ہاں، مطلب کھلی بات کرو۔ معروف کے جی۔ دوسرے معنی مطلب اوپن بھی ہیں، معروف کے دوسرے معنی اناؤنس بھی ہیں، نون بھی ہیں، ہوں۔ مطلب ان کے ساتھ آپ کوئی خفیہ ڈیلیں نہ بنائیں، ان کے ساتھ آپ کوئی، یہاں پہ بھی جو ساری یہ جو آ رہا ہے نا سٹرکچر معروف کا، وہ یہی آ رہا ہے جی کہ آپ نے جو بھی ڈیل کرنی ہے وہ آپ کھل کے کریں، لوگوں کو جی۔ بتا کے کریں، ہوں۔ چھپا ہوا نہ ہو، مطلب جی چھپ کے نکاح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جی۔ چھپ کے نکاح نہیں کرنا، آپ کو اوپنلی نکاح کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے بھائی ہم وی آر میرڈ، برابر۔ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ نے اگر وہ دودھ پلانے والی یا والی ماں کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے کوئی ڈیل بنانی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی این اوپن ایکسیپٹیبل ہوں۔ ریزنیبل ڈیل، آپ کی جو ہے نیگوسیشن، کہ بھئی یہ ہے جی یہ ہے یہ ہے، اس کے اندر کوئی جی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس جی کی دیکھیے اس کے دو چار پانچ چیزیں نا، ایک تو نمبر ون کہ سامنے والی سیٹسفیکشن ہے،